أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے۔ وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے۔ وہ الہ ہے، باقی ہر شے عبد ہے۔ اس نے ہمیں وجود بخشا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک خود بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے حضور کا وجود پاک۔ اور آپ کے وجود پاک کے صدقے اللہ نے اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ دین حضور کے ذریعے سے ملا ہے، اور دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، جو حفاظ ہیں وہی پڑھ دے، واتممت علیکم نعمتی۔ یہ آیت بتا رہی ہے دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مفتاح دار السعادہ میں ابن قیم نے یہ فرمان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل کیا ہے کہ کچھ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں تو وہ اپنے کاندھے پہ گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھائے ہوئے، وہ گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کے سر پہ گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ وہ گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے گھروں سے نکلتے ہیں یا بازاروں سے گزرتے ہیں، تو اس حال میں کہ ان کے کاندھوں پہ گناہوں کا بوجھ ہے، پھر وہ کسی ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں جس میں دین بیان ہوتا ہے۔ جب وہ دین سنتے ہیں ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، ان کا دل توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ وہ اس محفل سے اٹھتے ہیں تو توبہ کر کے اٹھتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر کے اٹھتے ہیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ لوگ جب گھروں کو لوٹتے ہیں تو اس حال میں کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ تو دین اللہ کی نعمت ہے۔ دین سننے سے باطن پاک ہوتا ہے، باطن کو نور ملتا ہے، انسان غفلت سے نکل آتا ہے، رب سے جڑ جاتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اچھے اخلاق نصیب ہوتے ہیں، آنکھوں میں حیا پیدا ہوتی ہے، زبان پہ سچائی آ جاتی ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی
ان سے زبان بچ جاتی ہے تو وہ چیز جو ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر رہی ہے، ہمارے باطن کو بھی پاک کر رہی ہے، وہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو دین اللہ کی نعمت ہے۔ دین سننے سے توبہ کی توفیق ملتی ہے اور توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کا جو فرمان ہے، دعا کریں اللہ ہمیں اس کا مصداق بنائے کہ جب ہم گھروں کو واپس لوٹیں تو اس حال میں کہ گناہ بخش دیے جائیں۔ یہ جو دین کی نعمت ہے یہ کس کے ذریعے ملی ہے؟ حضور کے سبب سے، حضور کے وسیلے سے۔ تو اس لیے حضور کا وجود پاک سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود شریف پڑھنا یہ حضور کی توجہات اور فیوزات، برکات حاصل کرنے کا آسان ذریعہ ہے، آسان وظیفہ ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا ان صلاتکم علی زکاۃ لکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا میرے اوپر جب تم درود پڑھتے ہو تو اللہ تمہارے باطن کو پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس حدیث پاک کا اردو میں کسی نے ترجمہ کیا ہے شعر کی صورت میں، درود پاک پڑھتا جا رہا ہوں، درود پڑھتا جا رہا ہوں، میں سنورتا جا رہا ہوں۔ درود پاک پاکیزگی ہے، جو درود پڑھتا جاتا ہے اللہ اس کے باطن کو پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے۔ جو مسلسل درود شریف پڑھتا ہے اسے حضور کی محبت کی دولت، محبت کا خزانہ عطا کر دیا جاتا ہے، اور جسے محبت رسول مل جاتی ہے، محبت کی کوئی آخری حد نہیں ہے۔ جب بندہ درود شروع کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت تو ہے، ایمان تو ہے، لیکن جوں جوں وہ درود پڑھتا جاتا ہے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ جب محبت کامل ہوتی ہے، اعلیٰ درجے پہ پہنچتی ہے تو محبت اطاعت کروا لیتی ہے۔ جو حضور سے سچی محبت کرتا ہے وہ آپ کی اتباع کرتا ہے، وہ آپ کی اطاعت کرتا ہے، یعنی آپ نے جو حکم دیے ان پر عمل کرتا ہے۔ تو عمل کروانے میں محبت کا بڑا گہرا دخل ہے، محبت عمل کروا لیتی ہے۔ جب بندہ حضور سے سچی محبت کرتا ہے، اب یہ محبت اس کو با عمل مسلمان بنا دیتی ہے۔ جب وہ اطاعت اور اتباع سے مزین ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اسے سنگت بڑی اچھی ملتی ہے۔ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اس کی سنگت بڑی اچھی ہوگی، اسے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور ولیوں کی معیت مل جاتی ہے، اللہ والوں کی سنگت مل جاتی ہے، اہل اللہ کی معیت مل جاتی ہے۔ کیا خیال ہے جسے
آخرت میں رسول اللہ کا قرب مل جائے، صدیقوں اور شہیدوں کی معیت مل جائے، اس کی سنگت اچھی ہے یا نہیں ہے؟ وہ خوش نصیب ہے یا نہیں؟ لیکن یہ ہر کسی کو نہیں ملتی. ذالک الفضل من اللہ، جس پہ اللہ فضل کرتا ہے اسی کو ملتی ہے. میں نے آپ کے سامنے فضائل درود میں یہ بات بیان کی ہے کہ بندہ درود پڑھتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، محبت عمل کرواتی ہے، اور جو اطاعت کرتا ہے اسے اللہ والوں کا قرب مل جاتا ہے، معیت مل جاتی ہے، اچھوں کی سنگت مل جاتی ہے. تو اس کا سبب کیا بنا؟ پہلا قدم کون سا ہے؟ کہاں سے یہ روحانی سفر شروع ہوا؟ آغاز کہاں سے ہوا؟ جی اگر آپ بات سمجھ رہے ہیں تو محبت سے جواب دیں. یہ جو اللہ والوں کی معیت مل رہی ہے، یہ سفر شروع کہاں سے ہوا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بندہ گناہگار ہے، بندہ غافل ہے، لیکن اس نے درود پاک شروع کر دیا. بندے کے اندر میل ہے لیکن اس نے درود شریف شروع کر دیا. جوں جوں وہ درود پڑھتا جائے گا، حضور کی نگاہ کرم شامل حال ہوگی، اندر دھلتا جائے گا، اندر صاف ہوتا جائے گا، اخلاق سنورتے جائیں گے، درود اس بندے کو چمکاتا جائے گا، اور جوں جوں باطن روشن ہوتا جائے گا اہل اللہ کی معیت ملتی جائے گی. حسن اولئک رفیقا، اچھی سنگت اسے مل گئی. ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ درود شریف. ایک فضیلت اور قرآن پاک سے استدلال کرتے ہوئے بیان کر رہا ہوں. یہ بنیادی بات تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے کہ درود شریف پڑھنے سے محبت ملی، محبت سے عمل کا جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے محبوب کے حکموں پر عمل کروں، ان کی سنت کو اپناؤں. بندہ سنت رسول کے سانچے میں ڈھل گیا. اب قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اس آیت سے پتہ چلتا ہے جو حضور کی اتباع کرے، پیروی کرے، وہ گناہگار کیا بن گیا؟ اللہ کا محبوب بن گیا. اس آیت میں محبوبیت کا ذکر بھی ہے، بخشش کا ذکر بھی ہے. یحببکم اللہ، آگے کیا ہے؟ آگے گناہوں کی بخشش کا ذکر ہے کہ اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. لیکن پہلے محبوبیت بیان کی ہے، پھر بخشش کا ذکر کیا ہے. گناہ تو رب بعد میں معاف کرے گا، جب کوئی محبوب کی اتباع کرے اللہ اسی وقت اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو یہ جو اللہ کی محبوبیت ملی کہ بندہ رب کا محبوب بن گیا، یہ سفر شروع کہاں سے ہوا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میری ان تمام گزارشات کا خلاصہ یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ ہمارے اندر جو عملی اعتبار سے کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، درود شریف ان کو دور کر دیتا ہے. درود شریف ان عملی کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو دور کر دیتا ہے اور ہمارے اندر محبت رسول کو بڑھا دیتا ہے. اور محبت جب بڑھتی ہے تو پھر درود پاک ہمارے دلوں میں عمل کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے. پھر بندہ سنت رسول کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے. جس ہستی پاک پہ درود پڑھ رہا ہے پھر زندگی ان کی سنت کے سانچے میں ڈھل جاتی. امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی، قطب ربانی شہباز لامکانی،
حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے مکتوبات شریفہ میں لکھا ہے، جانتے ہو سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ آپ فرماتے ہیں سب سے بڑی دولت حضور کی ادا کو ادا کرنا، اپنے آپ کو حضور کی سنت کے سانچے میں ڈھال لینا، وہ عمل کرنا جو اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ جب کوئی اپنے آپ کو حضور کی سنت کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے، مثلا کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ نیت تو یہ حضور نے کیا اس لیے میں کر رہا ہوں۔ امامہ شریف باندھنا سنت ہے، لیکن امامہ شریف باندھیں تو حسن میں بھی اضافہ ہوتا ہے، بندہ زیادہ سونا لگتا ہے۔ تو اب امامہ شریف کس نیت سے باندھنا چاہیے؟ کہ میں سونا لگوں گا؟ نہیں، اس نیت سے باندھیں کہ حضور کی سنت ہے۔ جب کوئی عمل آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ یہ عمل ہمارے آقا کریم نے کیا ہے، میں حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، جب اس نیت سے عمل کریں گے تب اس عمل کی ایسی برکت ظاہر ہوگی۔ امام ربانی فرماتے ہیں سنت کی نیت سے جب عمل کر رہے ہو، یہ دولت کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے کہ تم حضور کی سنت کے سانچے میں ڈھل گئے، تم نے اپنے اوپر رسول اللہ کا رنگ چڑھا لیا، رسول اللہ کی سنت کا رنگ چڑھا لیا۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اور یہ رنگ چڑھانے کا سفر کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ درود پاک سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں ہمیشہ آپ کے سامنے فضائل درود پر کوئی حدیث، کسی بزرگ کا کوئی فرمان ہر جمعے کوئی پیش کرتا ہوں، لیکن آج میں نے آپ کے سامنے فضائل درود کا جو پہلو رکھا ہے اس کا تعلق باطن کی اصلاح سے ہے، اندر کی صفائی سے ہے۔ اس لیے کہ آج میں نے جو آیت مبارکہ خطبہ میں پڑھی ہے وہ جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے، وہ انسان کو اگر غور کرے تو غفلت سے نکال دینے والی آیت ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تمہارے نفوس میں ہے، جو کچھ تمہارے اندر ہے، اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، بہرحال اللہ اس کا حساب لے گا۔ یہ آیت جھنجھوڑ دیتی ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، جو کچھ تمہارے اندر ہے، تمہارے نفوس میں ہے، اسے ظاہر کرو یا چھپائے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے حساب لے گا۔ اس سے مفسرین نے لکھا کہ نفسانی گناہ مراد ہیں، باطنی گناہ مراد ہیں، قلبی گناہ مراد ہیں، کہ انسان کا دل گناہوں میں پڑا ہوا ہے، انسان باطن میں اندر گناہ کر رہا ہے۔ مثلا تکبر ہے تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ حسد ہے تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے اس کا تعلق ہے، باطن سے اس کا تعلق ہے۔ تو کچھ روحانی بیماریاں ایسی ہیں تعلق دل سے ہے، تو تم انہیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، بہرحال تم سے اس کا حساب ہوگا۔ تو یہ آیت جھنجھوڑ دیتی ہے، اگرچہ اس پر بہت ساری بشارتیں بھی ہیں احادیث میں،
کہ بندہ برائی کا ارادہ کرے لیکن برائی نہ کرے تو اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ ہاں جب وہ برائی کرے گا، برائی عمل میں آ گئی تو اب ایک گناہ لکھا جائے گا، اور بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب نیکی کا عمل کر لے تو 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اور اس پر بھی احادیث موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بھول چوک معاف کر دی۔ بھول کے بندے نے کوئی غلط کام کر لیا ہے تو معافی ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، بھول کے پانی پی لیا تو روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول جو ہے وہ معاف کر دی گئی اس امت سے۔ اس امت پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بڑی عنایات ہوئیں، بڑی آسانیاں عطا ہوئیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے باوجود یہ لکھا ہے تفسیر مظہری کے اندر کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے۔ اگر بندہ اپنے دل کو، اس ساری بحث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، انسان کے اندر برائی کی محبت ہے، گناہ کی رغبت ہے، اس کا اندر کھنچتا ہے گناہ کی طرف، مختلف گناہ۔ اب وہ بندہ اپنی امکانی کوشش کرتا ہے کہ میرے اندر جو برائی ہے اس کا اظہار نہ ہو۔ ایک تو وہ اپنے اعضاء کو گناہ سے روکتا ہے جبکہ اندر برائی ہے، لیکن وہ اپنے اعضاء کو گناہ سے روکتا ہے۔ دوسرا، وہ صوفیاء کی مجلس اختیار کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے تاکہ میرا اندر پاک ہو جائے۔ باہروں باری بوکر چھڑ دے سٹ اندر دا کوڑا۔ کتا کنویں میں گر گیا، مر گیا، کتنا پانی نکالیں تو کنواں پاک ہوگا؟ جی سارا پانی نکال دیں لیکن کتا نہ نکالیں تو کنواں پاک ہو جائے گا؟ پہلے کتا نکالنا ہے پھر پانی نکالنا ہے۔ تو اب وہ کوشش کر رہا ہے اپنے باطن کو صاف کرنے کی، اعضاء کو گناہوں سے روکتا ہے۔ یعنی باطن کا جو تقاضا ہے نا، باطن ہے پلید، اندر ہے پلید، وہ تقاضا کرتا ہے گناہ کا، بندہ اپنے آپ کو روکتا ہے کہ نہیں میں نے گناہ نہیں کرنا۔ اس حال میں اسے موت آ گئی تو اعزازی شہادت کا درجہ مل جائے گا۔ وہ اس پیریڈ سے گزر رہا ہے کہ اندر ناپاکی ہے، باطن کہتا ہے گناہ کرو، بندہ روکتا ہے اپنے آپ کو۔ اگر اس مدت کے دوران اسے موت آ جاتی ہے، اللہ اعزازی شہادت عطا کر دیتا ہے۔ وہ اتنا رحمان ہے، یہ بندہ اپنے آپ سے لڑ رہا تھا، جہاد کر رہا تھا، اور بڑا جہاد کیا ہے؟ اپنے آپ سے لڑنا، یہ جہاد کر رہا تھا۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اندر گندگی ہے لیکن بندہ اس کے مطابق عمل نہیں کر رہا اور اس کو صاف کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، صوفیاء فقراء کی محفل میں بیٹھتا ہے تاکہ ان کی توجہات سے، ان کی صحبت سے میرے اوپر رنگ چڑھ جائے، وہ کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے معافی ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے گا معاف فرما دے، اس کے لیے معافی ہے۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اندر پلید ہے اور اس کو صاف کرنے کا ارادہ بھی کوئی نہیں، گندگی پہ گندگی بڑھ رہی ہے اور بندہ کہتا ہے خیر ہے، کوئی بات نہیں، نہ وہ اپنے اعمال کو روکتا ہے، اعضاء کو روکتا ہے، بلکہ وہ اپنے باطن کے تقاضے کے مطابق عمل کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، گندگی کو بڑھا رہا ہے،
اور صفائی کا ارادہ بھی کوئی نہیں، اس طرف ذہن ہی نہیں کہ میں اپنا باطن صاف کروں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل بحث کر کے خلاصہ یہ لکھا ہے، جس کو اپنے اندر کی پاکیزگی کا خیال ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، یہ شخص دوزخ کی طرف جا رہا ہے، یہ چل رہا ہے دوزخ کے دروازے پر۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ بات دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں سب کا باطن پاک ہو، باطن بے شک میلا ہے، گندا ہے، لیکن بندہ کوشش کر رہا ہے، کوشش کرنے والوں میں نام لکھوا لیا ہے، وہ بچ گیا ہے۔ اور جس کو فکر ہی نہیں باطن کی صفائی کی، جس کو فکر ہی نہیں اپنے باطن کو گناہوں سے بچانے کی، یہ بندہ ہے جو دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ اس مقام پر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں صوفیاء وہ ہیں، خانقاہ کسے کہتے ہیں جہاں اندر صاف کیا جاتا ہے، جہاں باطن کو دھویا جاتا ہے، جہاں روح کو غسل دیا جاتا ہے، جہاں انسان کی باطنی پاکیزگی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں جو کامل صوفیاء ہیں، اللہ کے رسول نے ان کی شان میں ایک حدیث پاک میں ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث پاک جامع ترمذی میں ہے، باب مناقب النبی میں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فقیر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس دنیا کا مال و دولت نہیں ہے، وہ فقیر ہوتا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا فلاں بندہ فقیر ہے دنیاوی اعتبار سے، کہ اس کے پاس دنیا کا مال و دولت نہیں ہے۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں تصوف میں، روحانیت میں فقیر وہی ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہے، اپنی آرزویں، اپنی خواہشیں سب کچھ ختم کر دی، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا ہے، اپنے اندر اپنا کچھ نہیں رہنے دیا، اپنے اندر اپنا کچھ نہیں رہنے دیا، اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں اس طرح رنگ لیا ہے کہ ان کا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، ان کا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ اصل میں تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اب جو حضور کا قرب حاصل کرتا ہے، حضور کی توجہات ہوتی ہیں، جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کو یہ رنگ نصیب ہو جاتا ہے۔ فقیر وہ جس نے اپنے اندر اپنا کچھ نہیں رہنے دیا، اپنا جینا مرنا اپنے رب کے لیے کر لیا ہے، انا کو ختم کر دیا ہے، اپنی انا، تکبر، خودی، اس کو ختم کر دیا، اپنے اوپر رنگ چڑھا لیا ہے اللہ کا۔ اندر کوئی خامی نظر آتی ہے، اندر کوئی کمزوری نظر آتی ہے، اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ فقیر کہتا ہے یہ میری کمزوری ہے، اور اگر کوئی کمال نظر آتا ہے تو کہتا ہے یہ صرف اللہ کا کرم ہے، میرے اندر یہ خوبی نہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں یہ جو فقیر ہیں نا، انہیں حضور نے اس قدر اپنے قریب رکھا ہے۔ شاید کسی جمعے پر میں نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر بھی آپ کو سنایا تھا، باہو بیدار رضا، اے باہو رضا کو اختیار کر لے، دل سلیم گشت حاضر مصطفیٰ، تیرا دل ستھرا ہو جائے گا اور تجھے حضور کا قرب نصیب ہو جائے گا اگر تو اپنے باطن کو صاف کر لے اور رضا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لے۔ اس بات کو حدیث پاک میں حضور کے قرب کے حوالے سے
بیان کیا گیا. گفتگو میں کر رہا تھا کہ قیامت کے دن حساب ہوگا جو اندر کے اعمال ہیں ان کے بارے میں. پر یاد رکھیں احادیث میں ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا حساب نہیں ہوگا, بغیر حساب کے اللہ بخشش عطا فرما دے گا. کچھ ایسے ہیں جن کا حساب نہیں ہوگا, بغیر حساب کے بخش دیے جائیں گے. حضرت اسماء بنت یزید ان سے یہ روایت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو رات کے وقت بستروں سے جدا رہتے تھے, تہجد گزار کھڑے ہو جائیں گے. اللہ فرمائے گا تم سے کوئی حساب نہیں, بغیر حساب کی جنت کی طرف چلو. کون لوگ جی؟ بھئی پڑھنے والے تو خوش نصیب پڑھتے ہیں, ہم یہ نام تو لے لینا کون سی نماز ہے جی. حضرت سید سجاد علی اوسط زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے مکے سے کربلا تک, کربلا سے کوفے تک, کوفے سے دمشق تک ہر رات اپنی پھوپھو سیدہ زینب کو دیکھا ہے, کسی ایک رات بھی میری پھوپھی کی تہجد نہیں قضا ہوئی, کسی ایک رات بھی ان کی تہجد نہیں قضا ہوئی. مولا علی شیر خدا سجدوں کا شوق, حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ نساء العالمین سجدوں کا شوق, سرکار سید الشہداء امام علی مقام سجدوں کا شوق, اور حضرت سیدہ زینب کسی ایک رات بھی تہجد نہیں قضا ہوئی, حالانکہ دکھ زوروں پہ ہیں, مصائب کی آندیاں چل رہی ہیں, اور بی بی پاک کی تہجد بھی قضا نہیں ہو رہی. یہ بات ہے شوق کی. نماز سے عشق ہو گیا ہے, نماز سے عشق ہو گیا ہے. جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مرتے. دعا کریں اللہ ہمیں بھی نماز کی ایسی محبت عطا فرمائے. تو جو تہجد گزار ہیں قیامت کے دن حساب نہیں, بغیر حساب کے اللہ بخشش عطا فرما رہا ہے. اب سنیں وہ حدیث پاک جس کو استدلال میں پیش کرتے ہوئے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا فقراء بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. میرے آقا کریم کی طویل حدیث پاک ہے, باب مناقب النبی, جامع ترمذی, امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے یہ روایت نقل کی. صحابہ کرام حضور کے دروازے پہ بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں, پہلے نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں آدم صفی اللہ ہیں, دوسرے کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہیں, تیسرے کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہیں, چوتھے کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ ہیں. وہ پہلے نبیوں کی خاص شانیں بیان کر رہے ہیں. اس اثناء میں میرے آقا کریم تشریف لے آئے اور فرمایا سمیت کلامکم وعجبکم, میں نے تمہارا کلام بھی سنا ہے, تمہارے تعجب کو بھی دیکھا ہے. ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک, بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہیں, موسیٰ کلیم اللہ ہیں, عیسیٰ روح اللہ ہیں, آدم صفی اللہ ہیں. الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا, لیکن دل کے کان کھول کے سنو, میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں, میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں. پھر حبیب کی شان بیان کی, حبیب کی عظمتیں کیا ہیں. انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخرا, قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. حضرت آدم اور سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. جن نبیوں کی خاص شانیں تم بیان کر رہے ہو وہ سارے قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخرا, آدم و من سوا تحت لوائی, حضرت آدم اور سارے نبی میرے جھنڈے تلے ہوں گے. انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخرا, فرمایا مجھ سے پہلے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا. شفاعت کبریٰ کا دروازہ میں ہی کھلواؤں گا. انا اولو من یحرکو
हिलकल जन्नते फयफ्तहुल्लाहु ली फयुदखिलुनीहा व मम माया मिनल फुकराई वला फखरा। फरमाया सबसे पहले मैं जन्नत के दरवाजे पे दस्तक दूंगा, मुझसे पहले कोई जन्नत का दरवाजा नहीं खटखटा सकेगा, दस्तक भी मैं ही दूंगा। यफ्ताहुल्लाहु ली, और अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोलेगा तो मेरे लिए खोलेगा। यफ्ताहुल्लाहु ली। सहा सित्ता की हदीस पाक में ली का लफ्ज आया है, मेरे लिए खोलेगा। यफ्ताहुल्लाहु ली, अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोलेगा तो मेरे लिए खोलेगा। बरेली के ताजदार फरमा रहे हैं, जमीनो जमां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे, बने दो जहां, बदन में है जान, दहन में ज़बां, हम आए यहां उठे भी वहां। यफ्ताहुल्लाहु ली, अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोलेगा तो मेरे लिए खोलेगा। अब मेरे बाद जो जो जन्नत में जाएगा वो मेरा सदका ही जन्नत में जाएगा। इस हदीस पाक में हजूर ने फरमाया, यफ्ताहुल्लाहु ली फयुदखिलुनीहा व मम माया मिनल फुकराई, मिनल फुकराई। अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल करेगा तो मेरे इर्द गिर्द फकीरों का हुजूम होगा, फुकारा का हुजूम होगा। फयुदखिलुनीहा व मम माया मिनल फुकराई वला फखरा। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर मजहरी में इस रिवायत को बतौर इस्तिदलाल पेश करते हुए फरमाया है कि फुकारा किस कदर खुश नसीब हैं, हजूर उन्हें अपने करीब रखेंगे, अपने साथ जन्नत में लेके जा रहे हैं। और फुकरा का तर्जुमा एक लफ्ज़ में कर रहा हूँ, पाक बातिन, जिन्होंने अपने अंदर को पाक कर लिया है, सुथरा कर लिया है, जिन्होंने अपने अंदर को संवार लिया है। हम अपने जाहिर को संवारते हैं जिसे दुनिया ने देखना है, दिल क्यों नहीं संवारते जिसे रब रोज देखता है। हदीस मुबारक है, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों की तरफ निगाह फरमाता है, अल्लाह ताला दिल को देखता है। तो जो रब ने देखना है उसे हम क्यों नहीं संवारते। अगरचे रब जाहिर को भी देख रहा है, बातिन को भी, कोई चीज़ उससे छुपी हुई नहीं है, लेकिन ये जो मैं बातिन को देखने की बात कर रहा हूँ इस हवाले से कि उखरवी ज़िंदगी का दारो मदार किस पर है, बातिन पर है। इसलिए हमें बातनी अमराज से अपने आप को बचाने के लिए, बातनी अमराज की रिहाई के लिए कि उनसे हम निकल आए, एक तो इरादा करना चाहिए। क्योंकि जिसने इरादा कर लिया, अपनी इम्कानी कोशिश कर ली, वो बच गया। और जिसका इस तरफ ध्यान ही नहीं है वो मुबतलाए अजाब हो जाएगा। फुकारा वो हैं जिन्होंने बातनी पाकीज़गी को मकसद बनाया। पूरी तारीख पढ़ के देख लें, तसव्वुफ नाम ही बातनी सफाई का है। बारों भारी बौकर छड़ दे सट अंदर दा कूड़ा, दिल भर जे तन मुंह ना लावे पन छड़ कच दा चूड़ा। और दूसरे मकाम पर अक्सर ये शेर आप सुनते रहते हैं कि उठ फरीदा सुते आते झाड़ू दे मसीत। बाज ने समझा ये मस्जिद है, उन्होंने बातिन को मुराद लिया है। दिल बदस्तावर के हज्जे अकबर अस्त। हज़रत मौलाना रूम ने लिखा है कि तू अपने दिल को पाकीज़ा बना ले, दिल को इस काबिल बना ले कि दिल कुर्बे इलाही के लायक बन जाए। इसमें हमारी कोशिश क्या है कि सिर्फ, इसमें हमारा किरदार क्या है, हिस्सा क्या है, सिर्फ कोशिश करना, तलब करना,
اللہ تعالیٰ خود عطا فرما دیتا ہے۔ انسان صرف اپنے آپ کو غفلت سے بچائے، گندگی سے بچائے، اور اس طرف توجہ کرے، اس طرف دھیان کرے کہ کس طرح میں اپنے رب کو راضی رکھ سکتا ہوں۔ مقام رضا کے حوالے سے بھی میں نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ جس نے اس تلاش کو اپنا لیا، کن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، کن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس نے اس تلاش کو اپنا لیا، اللہ تعالیٰ